لیکن شعبان کے مہینے میں روزے آپ کے عام عادت سے زیادہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے نسوانی معذوری کی وجہ سے قضا ہو جاتے تھے تو میں شعبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اور دنوں میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اور دنوں میں وہ قضا روزے نہیں رکھتی تھی اور اس کا انتظار کرتی تھی کہ شعبان کا مہینہ آئے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھیں گے تو اس وقت میں بھی اپنے روزوں کی قضا کر لوں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے آدمی کو چاہیے کہ رکھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ رمضان سے پہلے 2-3 دن روزے نہ رکھے۔ رمضان سے پہلے جیسے 27 شعبان، 28 شعبان، 28 شعبان، 29 شعبان، ان میں روزے نہ رکھے۔ یہ ایک طرف پورے مہینے بکثرت روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آخر میں یہ فرمایا کہ 28 اور 29 شعبان کو روزے نہ رکھو، نفلی روزہ بھی نہ رکھو۔ صرف ایک استثناء فرمایا کہ اگر کسی شخص کا معمول ہے مثلا کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھتا ہے، اس کی حکمت ایک تو فقہائے کرام نے یہ بیان فرمائی کہ تاکہ جب رمضان شروع ہو تو نئے نشاط کے ساتھ اور تازگی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کا اس کو اہتمام ہو، کیونکہ اگر 2 دن پہلے ہی سے روزے رکھنے شروع کر دیے تو جب تھوڑی کمزوری ہو گئی تو اس اہتمام اور نشاط کے ساتھ شاید وہ روزہ نہ رکھ سکے رمضان کے، جتنا آدمی وہ رکھے گا جس نے پہلے 2-3 دن پہلے روزے نہ رکھے ہوں۔ کہ اگر رمضان سے پہلے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے 2 دن پہلے تو یہ اللہ جل جلالہ کے حکم پر اپنی طرف سے ایک اضافہ ہو گیا۔ جیسے پہلے بار بار میں عرض کرتا رہا ہوں کہ دین نام ہے اتباع کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، جس وقت جو حکم ہو، اس کا نام ہے دین، اتباع۔ جب کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو تو کھانے پینا چھوڑ دو، جب کہا جا رہا ہے کھاؤ تو اب کھاؤ۔ اگر اس وقت آدمی نہیں کھائے گا بلکہ کھانے پینے سے پرہیز کرے گا، نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا الٹا۔ تو اسی طرح یہ جو فرمایا گیا کہ رمضان سے پہلے 2 دن تک روزے نہ رکھو، 2 دن روزے نہ رکھو، اس میں ایک حکمت تو وہ ہے جو میں نے بیان کی اور حضرات فقہاء کرام نے اکثر وہی حکمت بیان کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حکمت بھی ہے کہ اگر تم نے رمضان کے علاوہ 29 سے 30 روزے فرض کیے نا، اب تم نے اپنی طرف سے 2 روزے اس کے ساتھ ملا کے رمضان کے روزوں کی مقدار 31 کر دی یا 32 کر دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوا۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ نام تو تم نفلی روزے کا رکھ رہے ہو لیکن مشابہت اس سے پیدا ہو جائے کہ تم نے اپنی طرف سے 2 روزے کا اضافہ کر دیا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم میں کمی کرنا ناجائز ہے، اسی طرح اللہ کے حکم پر اضافہ کرنا بھی ناجائز۔ لہذا یہ جو فرمایا کہ 2 دن پہلے یعنی روزے نہ رکھو، اس میں بھئی سارے مہینے تو روزے رکھتے آ رہے ہیں نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ابھی بتایا کہ اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ لہذا
وہ منع کیا گیا. لیکن عام دنوں میں شعبان کے کسی بھی دن میں روزہ رکھا جائے تو وہ بڑی فضیلت کا سبب ہے. دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے شعبان میں روزہ رکھنے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اتباع سنت میں اگر رکھے گا تو ثواب زیادہ. اس پر صدمہ کرتا رہوں، اس پر شکوہ کرتا رہوں، اعوذ باللہ، یہ راستہ ہلاکت کا راستہ، یہ تباہی کا راستہ. کیونکہ سمجھنا چاہیے اس کو عقل اگر اللہ نے دی ہے تو اتنی بات تو سمجھنی چاہیے کہ اس کائنات میں کسی کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی. کسی اور کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تو میں مل جائے گی. تو یہ صدمہ، یا تشویش یا پریشانی یا شکوہ، یہ صاحب ایمان کا کام نہیں ہے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ یہ کہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس پر بہت زیادہ غم نہ کرو. نہیں ملی تو کسی حکمت سے نہیں ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو علم ہے کہ کون سی چیز تمہارے حق میں فائدہ مند ہے، کون سی نہیں ہے. تو زیادہ صدمہ کر کے بیٹھو، فائدہ کیا اس کا؟ لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اور جو مل گئی ہے اس پر اکڑ نہ دکھاؤ، اترانا شروع کرنا کر دو کہ بھئی یہ مجھے یہ مل گیا. تو مطلوب تو یہ ہے. تو ایک سوچ کی سمت یہ ہے کہ آپ کے بس اس غم میں مبتلا رہے کہ مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے فلاں نہ ملا، فلاں چیز نہ ملی، فلاں چیز نہ ملی. یہ اللہ بچائے لے جائے گی ناشکری کی طرف اور تقدیر کے بارے میں شکوے اور گلے کی طرف، جو تباہی کا راستہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ جو چیزیں مجھے میری پسند کی نہیں ملی ان کی جگہ آپ اپنی پسند کی چیزیں مجھے عطا فرمائیں. حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، انا اعطیناک الکوثر. اور جو شخص ایک مرتبہ پانی پی لے گا تو اس کے بعد اس کو وہ شدید پیاس کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی. وہ ایسا پانی ہوگا. لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ اس پانی کی طرف اور حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے تو میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں نہیں آؤ. حالانکہ دیکھنے میں وہ میری امت کے لوگ ہوں گے. تو میں ان سے فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، پھر ان کو آپ کیوں حوض کوثر سے ہٹا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے. انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے؟ انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا یا نفاق میں مبتلا ہو گئے تھے. لہذا اگرچہ یہ آپ کی امت کے افراد تو ہیں لیکن چونکہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے یا منافق رہے، اس واسطے ان کو اس حوض کوثر پر آنے سے روکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے. لفظ تو یہ ہے کہ تم نہیں جانتے، کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا راستہ اختیار کیا تھا. یہ ڈرنے کا مقام بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے، اس کفر سے، اس شرک سے، نفاق سے، ایسی باتوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر جانے سے رکاوٹ بن جائیں. بہرحال آیت کریمہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا کی ہے. اور یہ کوثر خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا نام